آج جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. کل بھی بات ہوئی تھی, کچھ احباب نے فرمائش کی, یا فرمائش نہیں, میں تو بڑوں کی بات کو اپنے لیے حکم مانتا ہوں. بڑوں کا حکم تھا کہ پھر سے اس موضوع پر بات ہو, لہذا آپ کی خدمت میں آج پھر زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کی کچھ فضیلتیں اور کچھ چنندہ مسائل لے کر آیا ہوں. یہاں آپ جانیں گے کہ کیا ہے زکوٰۃ, فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کا, کیوں زکوٰۃ فرض کی گئی, کیا یہ کوئی ٹیکس ہے جیسا کہ گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے, کیا یہ کوئی ٹیکس ہے, کیا اغراض و مقاصد تھے زکوٰۃ کے, زکوٰۃ کو فرض کرنے کے پیچھے کیا مقاصد, اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے پر کیا فائدے ہیں, اور پھر آپ کے سوالوں کے جوابات. آگے بڑھنے سے پہلے پھر ہدیہ درود پیش کریں بارگاہ رسالت میں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حضرات, زکوٰۃ ایک عظیم ترین عبادت ہے. نماز کے بعد سب سے زیادہ ذکر اگر کسی عبادت کا ہے قرآن میں تو وہ ہے زکوٰۃ. بار بار اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں تک کہ 82 مرتبہ 82 ٹائمز قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر آیا نماز کے ساتھ. اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگائیں. سن 9 ہجری میں زکوٰۃ فرض کی گئی, اور جو زکوٰۃ کے اغراض و مقاصد, فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کا, تو قرآن پاک کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد, احادیث کو سمجھنے کے بعد محدثین مفسرین اس نتیجے پر پہنچے کہ جو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے, اسلام کو مضبوطی ملے, استحکام ملے. سماج میں, مسلم معاشرے میں کوئی تنگ دست, محتاج, بے یار و مددگار نہ رہے. یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, تو باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا. کچھ لوگ منکر ہو گئے تھے تو جہاد کیا آپ نے, آپ کو سمجھایا گیا صحابہ کی طرف سے, بالخصوص سیدنا صدیق فاروق اعظم کی طرف سے, کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں ہی لڑائیاں کریں. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ حضور کے دور میں جو لوگ زکوٰۃ میں اگر اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے نا, تو میں وہ بھی لے کر رہوں گا, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. باقاعدہ جو ہے آپ نے جہاد چھیڑا, اور اس وقت تک آپ لڑتے رہے جب تک یا تو وہ قبیلے جو مرتد ہو گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا, یا پھر وہ از سر نو اسلام میں داخل ہوئے, توبہ کی انہوں نے. زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو آپ سمجھیں. بہت عظیم ترین مقاصد ہیں زکوٰۃ کے پیچھے. صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ کو لاگو کیا جائے, یا صحیح طریقے سے زکوٰۃ پر مسلم معاشرہ عمل پیرا ہو جائے, تو آج جو حالات ہیں کئی اسلامی ممالک میں بھوکمری, بے روزگاری انتہا پر ہے. کئی افریقی ممالک یا عرب میں ہی کچھ چھوٹے چھوٹے ممالک وغیرہ, یمن وغیرہ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب. دکھ اس بات کا ہے کہ ہر سال اربوں کی تعداد میں زکوٰۃ
نکلتی ہے لیکن وہ پیسہ جاتا کہاں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ملک میں بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، بے شک لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن کیا وہ جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے ان تک وہ زکوٰۃ پہنچتی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں پہنچتی ہے تو پھر مسجدوں کے باہر ہماری بہن بیٹیاں نقاب میں کیوں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ہمارے بوڑھے ہر مسجد کے باہر کیوں دامن پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیوں قوم مسلم غربت کی، تنگ دستی، مفلسی کی شکار؟ تو کہیں تو کمی ہے، کچھ تو ہم مس کر رہے ہیں، کچھ تو غلطیاں ہو رہی ہے زکوٰۃ کو لے کر. اتنا بڑا ہمارا دیش ہے بھارت، 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد اور مدارس ہے، لیکن کوئی سسٹم کہ ایک جگہ زکوٰۃ جمع ہو، راجیہ کے طور پر، ضلع کے طور پر، شہر کے طور پر، اور پھر ایک کمیٹی ہو اس کے لیے، اور پھر وہ طے کرے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگانا ہے. آج دیکھیں آپ دیگر جو مذاہب ہیں، آپ جینیوں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، بہروں کو دیکھیں. ابھی کرناٹکا میں حجاب کو لے کر مسائل چل رہے تھے پچھلے مہینے، اور کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ حجاب جو ہے نا وہ اسلام میں ضروری نہیں، ابھن حصہ نہیں ہے اسلام کا. یہ کورٹ کی اسٹیٹمنٹ، اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے کر راجیہ سرکار نے کیا کیا پتہ ہے؟ اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پر پابندی لگائی. اب ہماری وہ جو خوددار بیٹیاں جو پڑھنا چاہتی ہیں حجاب کے ساتھ، ان سے کہا گیا کہ دو میں سے کسی ایک چیز کو آپ کو چننا ہے، یا تو حجاب یا پڑھائی، چوائس دو میں سے کوئی ایک چیز. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کئی لڑکیاں ایسی جن کو پڑھائی چھوڑ دینی پڑی. ایگزام چل رہے تھے، بورڈ ایگزام چھوڑ کر وہ گھروں پر واپس آ گئی. میڈیا میں بحث چلی کئی ہفتوں تک، اور کئی اسلام دشمن عناصر وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اگر تمہیں اتنی ہی حجاب کی پابندی کی فکر ہے تو بھارت میں لاکھوں مدارس چلتے ہیں، اپنا کوئی اسکول، کالج، کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں بنا لیتے؟ کہا گیا نا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، اتنی ہی فکر ہے، اپنا کوئی الگ سے ادارہ کیوں نہیں بنا لیتے، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج. اور میں یہی چیز آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو عیسائی مشنری بھارت میں کام کر رہی کرسچن لوگ، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے لے کر بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں وہ چلا رہے ہیں. کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ وہ فنڈ جمع کرتے ہیں، اور اس فنڈ کا قوم کے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے کہ آخر قوم مسلم کی اربوں کی زکوٰۃ جاتی کہاں ہے؟ کیوں ہماری بچیاں، کیوں ہماری بچیاں، ہمارے بچے مجبور ہیں ان اسکولوں میں یا کالجز میں پڑھنے کے لیے جہاں سورج کو نمسکار کرنا پڑے گا، یوگ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ کرنا پڑے گا. تو مسلم سماج کے سامنے یہ سوال ہے، یہ بات صرف سٹانا کی نہیں، پورے بھارت کے مسلم سماج کے سامنے سوال ہے، کہاں جاتا ہے آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ؟ کیوں نہیں ہمارے بڑے بڑے ادارے
کالجز، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم دوسروں کے محتاج ہیں؟ اور جب دوسروں کے محتاج ہیں تو پھر جو پابندیاں تھوپی جائے گی نا اس کو ماننا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، ورنہ دیش دروہی اور غدار ثابت کر دیے جاؤ گے کہ دیش کے قانون کو یہ مان نہیں رہے، غدار ہے دیش کے۔ تو یہ فلسفہ زکوٰۃ کا قوم مسلم کو، اسلام کو مضبوط اور مستحکم بنانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مدینے میں جب لوگ ہجرت کر کے آئے نا تو مدینے سے 4 میل دور تک کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ 4 میل دور لوگوں کو جانا پڑتا ہے کہ یہودی کا کنواں تھا، وہ بہت زیادہ مہنگا جو ہے وہ پانی بیچتا تھا مسلمانوں کو، یہودیوں کو سستا بیچتا، مسلمانوں کو مہنگا بیچتا، اور مجبوراً مسلمان 4 میل کا سفر کرتے، پانی خرید کر لاتے، مجبوری تھی، کیا کرتے؟ آخر میں میرے آقا حضور رحمت عالم سے نہیں دیکھا گیا، اعلان فرمایا، کون ہے جو میرے ہاتھ پر جنت خریدے؟ میرے ہاتھ پر جنت خریدے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ خالق اللہ ہے، مالک میرے مصطفیٰ کریم ہے، وہ جسے چاہے جنت عطا کر دے۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر جنت کا سودا کرے؟ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے، حکم فرمائے۔ فرمایا، میرے غلاموں کو میٹھے پانی کی پریشانی ہے، آدھا کنواں خرید کر وقف کر دو، اگر وہ پورا نہیں بیچنا چاہتا یہودی تو آدھا خرید لو، وقف کر دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم خرچ کر کے وہ کنواں آدھا خریدا۔ آدھے سے مطلب یہ تھا کہ ایک دن وہ یہودی فائدہ اٹھائے گا، ایک دن مسلمان فائدہ اٹھائیں، وقف کر دیا گیا، مسلمانوں کی پانی کی تکلیف ختم ہوئی۔ تو ساتھ میں حضور نے مدینے کے یہودیوں کو بھی یہ سہولت دی کہ اب آپ لوگ بھی فری پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ویسے لا سکتے ہیں۔ وہ جو مالک تھا یہودی، وہ پہنچا حضور کی بارگاہ میں کہ آپ ایسا نہ کریں، کم از کم یہودیوں کو تو فری نہ دیں، اس سے میرا نقصان ہو جائے گا، یا تو پورا کنواں آپ خرید لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام جو ہے نا وہ بھید بھاؤ، ہندی میں اگر کہیں تو وہ نہیں سکھاتا ہے نا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اگر ان کو تکلیف ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بھی تکلیف کو سمجھیں، ان کی بھی تکلیف کو دور کریں۔ ہاں دوسری جو بات ہے تمہاری، اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ وہ جو باقی کا آدھا کنواں ہے اس کو بھی خرید لیا جائے۔ پھر 8,000 درہم خرچ کر کے سیدنا عثمان غنی نے وہ پورا کنواں خریدا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلاموں کے لیے حاضر ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، واقعے کے پس پردہ پیچھے جو میسج وہ یہ ہے زکوٰۃ کا بنیادی مقصد، قوم مسلم کے ساتھ ساتھ انسانیت کی مدد ہو۔ امیر غریبی کا فرق ختم ہو، معاشرہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، مسلمان خوشحال زندگی گزاریں۔ اور جب مسلمان خوشحال رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسلام کو بھی غلبہ ملے گا، اسلام کو بھی طاقت ملے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کے اغراض و مقاصد۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں، یہ ٹیکس ہے، ویسا ہی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ٹیکس نہیں، زکوٰۃ عبادت ہے۔ بولو یار، میری بھی طبیعت ناساز چل رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں، اللہ کرم فرمائے۔ ابھی تو ایک ہی عشرہ گزرا ہے، ہمیں پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔
تو زکات کیا ہے؟ ٹیکس نہیں، عبادت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زکات صرف امت محمدیہ پر، اگلی امتوں پر بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 10% ادھر دیکھو چھوڑو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی زکات فرض تھی؟ کمائی کا 10واں حصہ۔ 100 میں سے کتنے دینا ہے؟ 10۔ 1000 میں 100 دینا پڑتا تھا۔ اللہ کا کرم دیکھو رب کا حضور کے صدقے میں کیسا کرم فرمایا۔ 10واں حصہ تھا وہاں، یہاں 40واں حصہ ہے۔ 40واں حصہ، ذرا کمپیریزن تو کریں، 10 اور 40۔ ان کو 10واں حصہ دینا تھا، آپ کو 40واں حصہ دینا ہے۔ ان کو 100 میں 10 دینا تھا، آپ کو 100 میں صرف 2.5% دینا ہے۔ اور پھر اس پر جو اجر ہے نا، اس پر جو اجر ہے، احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مال سے زکات نکال دی جائے نا، زکات عربی لفظ ہے، زکات، زے کاف واو تے، زکات۔ کئی لوگ زکی نام رکھتے ہیں نا اپنی اولاد کا، زکی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزکا، مصفہ، پاک و صاف، یہ مطلب۔ تو زکات کا مطلب بھی پاک و صاف کرنے والی، یہ آپ کے مال کو پلیدگی سے پاک کر دیتی ہے۔ زکات کا مطلب پاک و صاف کرنے والی۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ زکات سے ہمارا مال جا رہا ہے، پیسے جا رہے ہیں تو یہ نقصان۔ قرآن نے ذکر فرمایا اس کو بھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268، کہ شیطان تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ پیسہ تم خرچ کرو گے تو فقیری آ جائے گی، مال تمہارا گھٹ جائے گا زکات ادا کرنے پر۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، قرآن لائیے، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی لائیے۔ دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید برہان رشید، 3 پارہ سورہ بقرہ کی دیکھیں آپ، یہ صفحہ نمبر 46، آیت نمبر 268، یہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ وہم دلاتا ہے کہ زکات دینے سے غریبی، فقیری آ جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برائیوں کی طرف وہ لے کر جاتا ہے، لیکن اللہ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ زکات دینے سے غریبی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، بولو وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اللہ تم سے وعدہ فرما رہا ہے، مغفرت کا، وفضل، اپنے کرم کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268۔ تو کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ یار مان لیجئے 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ میں سے زکات دینا ہے تو کتنا سارا پیسہ چلا جائے گا، غریب یا نہیں، یہ شیطان وسوسہ دلا رہا ہے۔ رب تو فرما رہا ہے مغفرت کا، وفضلاً، اپنے کرم کا، کم نہیں ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کے ذریعے، زکات کے ذریعے مال میں بڑھوتری فرماتا ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کمائی کا کاؤنٹ کریں، حساب لگائیں اور ایمانداری کے ساتھ پوری زکات ادا کر دیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، میرے آقا کا فرمان ہے 10% زیادہ جو ہے آپ کی کمائی ہوگی، 10% زیادہ، وہ تو اللہ فرما رہا واللہ واسع علیم، اور زیادہ وہ عطا فرما دے۔ اس سال 1 لاکھ کی زکات ادا کرتے ہیں، اگلے سال 10 لاکھ کی زکات آپ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور زکات نہیں ادا کرنے پر یہ جو سوکھا پڑتا ہے، بارشیں نہیں آتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، یہ زکات نہیں ادا کرنے کے کارن، جو ظالموں کو تھوپ دیا اللہ نے، مسلط کر دیا، یہ زکات نہیں ادا کرنے کے کارن، یہ وجوہات ہیں۔ تو زکات ٹیکس نہیں، زکات عبادت ہے، اور اس پر صرف 2.5%
ادا کرنے پر بے شمار اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا، بے شمار۔ وہ مال جس سے زکوٰۃ نکال دی جائے پاک ہو جاتا ہے، دوا خانوں میں نہیں لگے گا، کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں لگے گا، پولیس تھانوں میں نہیں لگے گا، چور چوری نہیں کر پائیں گے، گھر میں گھس کر بھی جو ہے نا وہ آپ کے مال کو چوری نہیں کر پائیں گے، ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے۔ اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے، آپ نے صحیح جگہ پر نہیں خرچ کیا، اب وہ غلط کاموں میں جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دواخانوں میں کورٹ کچہری کے چکر میں وہ پیسہ آپ کا ضائع ہوگا۔ اور مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، ہم بھارت میں رہ رہے ہیں، کتنے سارے ٹیکس گورنمنٹ نے لاد رکھے ہیں ہم پر، یہ صرف 2.5% نہیں ہے، ٹیکس کی جو جی ایس ٹی کی جو اسٹارٹنگ ہے نا، شروعات ہوئی وہ ہو رہی ہے 12% سے 12% سے چیزوں پر، پھر 18%، پھر 28%، اور امیر ہو غریب ہو سب کو دینا پڑ رہا۔ 28% کئی چیزوں پر، آپ کے کپڑوں پر، جوتوں پر، موبائل پر، آپ کی گاڑیوں کے پارٹ وغیرہ پر، آپ کے کاروبار کی چیزوں پر 28% تک جی ایس ٹی تھوپ رکھی ہے، اور آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے، نہیں دیں گے ہم، دینا پڑے گا آپ کو۔ چیزیں پہلے سے مہنگی کر دی گئی، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہے جس پر انلمیٹیڈ جو ہے وہ ٹیکس وصولا جا رہا ہے۔ پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہے نا، وہ 28% جی ایس ٹی کے دائرے میں نہیں آتے، پھر بھی آپ وہاں دے رہے ہیں، خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں، مال ضائع ہو رہا، آپ سوال بھی نہیں کر سکتے، یہاں پیسہ برباد ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 28% جی ایس ٹی آپ کو نہیں دینا ہے، صرف 2.5%، صرف 2.5%۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ولا خوف علیہم، دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ بہت سارے واقعات اور بھی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، صرف ٹیکس نہیں، یہ عبادت ہے، اور وہ صرف 2.5% ہے، اور ادا کر دینے پر بے شمار اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور کل سے ہم، آج کیا دن ہے؟ منگل، بدھ، جمعرات، 2 دن جو ہے نا، روزوں کی فضیلت تو بتائی جاتی ہے کہ روزے رکھو، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، لیکن کون لوگ جو ہے روزے چھوڑ سکتے ہیں، شریعت نے کن کو چھوٹ دی ہے، اور جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فدیہ، قضا، کفارہ، ایک روزہ ترک کرنے پر کیا کرنا پڑے گا؟ 2 دن ہم انہی ضروری مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جس کی مرضی ہو وہ رکھ لے، جس کی مرضی ہو چھوڑ دے، پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، تو کل ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری سوال آپ کر سکتے ہیں، فوراً کریں جی۔ کیا سوال ہے بابا کا؟ اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ جو مہر ہے نا، مہر کی 3 قسمیں ہے، مہر کی 3 کیٹیگری، مہر معجل حمزہ کے ساتھ، مہر معجل عین کے ساتھ، اور مہر مطلق۔ مہر معجل جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نکاح کے وقت ہی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ جو میرا مہر کا پیسہ ہے وہ ابھی دو، تب رخصتی ہوگی، ورنہ وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے، جانے سے انکار کر سکتی ہے برات کے ساتھ۔ معجل یہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معجل، کوئی ٹائم اس کے لیے مقرر کیا جائے، مہینے بھر کے بعد دے دینا، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، ایک تاریخ اس کے لیے مقرر ہو جائے، وہ معجل ہوتا ہے۔ ایک ہے مہر مطلق، جو پورے ایشیا میں غالباً یہی چلتا ہے، یا ایشیا میں اگر نہیں تو بھارت میں یہی چلتا ہے۔
کہ نہ تو نقد کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور نہ کوئی وقت اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. مہر مطلق جب مرضی ہوتی ہے شوہر کی تب وہ مہر دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر بیوی کا مہر باقی بھی ہے تو بھی زکوٰۃ جو ہے مالک نصاب اگر ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی. مہر جو ہے وہ ایک طریقے سے قرض ہی ہے، آپ کی بات درست ہے. اور کئی سارے لوگ ہم میں سے جو ہے نا پوری زندگی گزارنے کے بعد اب وہ جب نزا کا وقت رہتا ہے نا، روح نکلنے والی ہے، تو جاتے ہیں بیوی کے پاس کہ جاؤ مہر معاف کروا لو. ساری زندگی آپ نے خدمت کروا لی، آپ کے بچوں کو اس نے جنم دیا، آپ کے لیے باورچی بن کر زندگی بھر کھانے بنائے، آپ کے لیے گھر کی ملازمہ بن کر آپ کے کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، گھر کی جھاڑو لگائی، اور موت کے وقت جو ہے جا کے بیوی سے کہ وہ مہر معاف کروا لو. یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا دینا چاہیے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عید وغیرہ کے موقع ہیں، کوئی گفٹ کر دے، سونے کا کوئی زیور، چاندی کا کوئی زیور، مہر کی رقم کے طور پر کہ یہ لو، یہ تمہارے مہر کی ادائیگی، اس طریقے سے. اور کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مہر کی رقم اس میں سے نکال کر پھر بھی اگر مالک کے نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. پوچھئے، جلدی جلدی پوچھئے. جی سب سے پہلے جو ہے یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان شریف ہے، اور اس میں بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ سب سے پہلے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں نا وہ آپ کے جو قریبی ہیں، پہلے خیش پھر درویش. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو مستحق اور حقدار ہیں وہ آپ کے قریبی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے اگر آپ کے بھائی، آپ کے بہن، بھتیجے، بھانجے، پہلے بھائی بہن یہ سب سے قریبی ہے نا رشتہ، اس کے بعد چاچا، ماموں، چاچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ، یہ قریبی رشتے. تو پہلے اگر یہ مستحق ہیں خاندان میں زکوٰۃ کے تو ہمیں حکم ہے کہ پہلے انہیں زکوٰۃ دیں. یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، رشتہ بھی مضبوط ہوگا، اور دوسری آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو یہاں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پتہ ہوتا ہے خاندان میں کون جو ہے وہ مجبور اور محتاج ہے، مستحق ہے زکوٰۃ کا. لہٰذا پہلے انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے. ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی یا اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ آپ کی اصل ہے، یعنی کوئی باپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آپ ان کی وجہ سے دنیا میں ہے. تو جو آپ اپنے لیے بچاتے ہیں زکوٰۃ نکال کر اسی میں سے ان کو بھی دینا پڑے گا. ایسے ہی کوئی شخص اپنی سگی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کوئی بیٹا اگر پریشان ہے، محتاج ہے، تو اس کی زکوٰۃ کے ذریعے باپ مدد نہیں کرے گا، بلکہ اپنی جو زکوٰۃ نکال کر جو کمائی بچتی ہے اس میں سے مدد کریں گے. کسی نے کہا تھا کہ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ اصل ہے آپ کی، لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بھائیوں کو، بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات، جو ادارے ہمارے قریب کے ہیں، جو مدارس وغیرہ ہمارے قریب کے ہیں، ہمارے علاقوں کے ہیں، جو اپنا رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سال کا خرچ ہے، ہم نے اتنے حفاظ، اتنے قاری، اتنے عالم قوم کو دیے ہیں، ہمارے یہاں اتنے مدرسین ہیں، اتنا اسٹاف ہے، ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کا یہ سال بھر کا بجٹ ہے. یہ ساری چیزیں اگر کلیئر ہیں، آپ کے علاقے کے ادارے ہیں، تحقیق ہے آپ کی، تو بے شک ان کو دے سکتے ہیں. کہ مدارس میں زکوٰۃ دینا بہتر ہے، بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ ایسی جگہ استعمال ہو رہا ہے جہاں سے قوم کے بہتر مستقبل کے لیے علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ فراڈ بھی کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں فراڈ دنیا میں. ایسے لوگوں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو
توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ درس کے شروع میں نے کہا نا, زکوٰۃ صحیح طریقے سے اگر مستحقین تک پہنچ جائے نا, اسلام سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا, کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچے گا. اور کسی بھائی کا سوال؟ جی دنیاوی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے اگر وہ بندہ جو کر رہا ہے کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اگر مستحق ہے زکوٰۃ کا تو لے سکتا ہے. اگر وہ مستحق ہے تو لے سکتے ہیں, لیکن مجھ کو نہیں لگتا کہ کوئی ڈاکٹری انجینئرنگ وغیرہ اگر کر رہے ہوں, اتنا پیسہ ہے تبھی تو وہ ڈاکٹری وغیرہ کر رہے ہیں. جو این جی او وغیرہ چلتے ہیں ہے نا, این جی اوز وغیرہ چلتے ہیں اور وہ بھی آج کل زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں, تو اگر شرعی تقاضے وہ پورے کرتے ہیں, وہ این جی او شرعی تقاضوں کے مطابق اگر وہاں کام ہوتا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی, ورنہ نہیں دی جا سکتی. بعد میں لوگ سوال کرتے ہیں, ابھی موقع ہے آپ کے لیے. جو یتیم بچیاں ہو, باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو ان کی شادی بے شک زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے کہ اگر ابھی رمضان ہے, آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مالک نصاب ہیں, یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا چاندی سونا نہیں ہے لیکن اتنی رقم نقد آپ کے پاس ہے, پیسے ہیں آپ کے پاس, اور پھر پورا سال آپ کا نکل گیا, ٹھیک ہے, اگلے رمضان تک, بیچ میں بھلے ہی پیسے کم زیادہ ہوتے رہے اس سے فرق نہیں پڑے گا, پورا سال ہونے پر اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے. پھر وہ حساب چاہے آپ رمضان سے رمضان لگائیں, چاند کی تاریخوں سے لگانا بہتر ہے. اور رمضان میں اس لیے بھی عام طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ یہاں اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں بھی آپ کوئی ضروری مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں.